أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمدللہ. جیسا کہ ابھی عباسی صاحب نے عرض کیا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے اذن و توفیق سے ہم نے اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. ذکر اس دفعہ، ویسے تو ہر دفعہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ بڑھایا جائے، اس دفعہ ہمارا جو مکمل ذکر ہے ہم نے وہ مکمل کیا الحمدللہ. ذکر چاہے خفی ہو یا جلی ہو، خاموشی میں ہو یا آواز کے ساتھ ہو، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کا قلب صاف ہو، اس کا قلب مضبوط ہو، اس کی روح پاک ہو جائے اور قلب اور روح انسان کے نفس پر حاوی ہو جائے. اب ہم نے جب ذکر کیا، عام طور پہ ہم اس طرح محافل میں مکمل ذکر آپ نے دیکھا پہلے بھی ہم کم ہی کرتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ خاص طور پہ جو ذکر جلی ہے، بالجہر ہے، جو بلند آواز میں کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی صحیح ترکیب کے ساتھ کیا جائے تو وہ عجیب و غریب قسم کی کیفیات جو ہے وہ انسان پر طاری کرتا ہے. اسی لیے عام طور پہ ذکر کے لیے کہا جاتا ہے، ظاہر ہے یہاں تھوڑا سا اس طرح سے تو امکان نہیں ہے، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہم مکمل اندھیرا بھی کرتے ہیں، اور کئی مشائخ تو اندھیرا کر کے اوپر سے کالی چادر بھی لے لیا کرتے تھے، کیونکہ جب وہ کیفیات اور وہ انوار و تجلیات، کیونکہ جو اذکار ہیں ان سب کا تعلق کسی نہ کسی مقام روحانیت کے ساتھ، کوئی مقام جبروت کے ساتھ ہے، کوئی ملکوت کے ساتھ ہے، کوئی ہاہوت کے ساتھ ہے، اور کوئی مقام ہو کے ساتھ ہے. اور صحیح ترکیب سے مسلسل ذکر اگر انسان جو ہے وہ اپنے معمولات میں رکھے تو کبھی کبھی اگر اللہ کا خاص کرم ہو جائے تو ذکر کے دوران یا تو ان مقامات کی سیر ہو جاتی ہے اور یا ان مقامات سے متعلق کیفیات طاری ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے جو ترکیب ہے وہ بڑی مختلف ترکیب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات لوگ ذکر کے دوران سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں. بہت سے دوست احباب تو صرف ذکر کے انداز پر جھومتے ہیں ساتھ، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دائیں بائیں کیوں ہلا جاتا ہے. مشائخ کرام علیہم الرحمہ نے انسان کے جسم پر مختلف مقامات کی نشاندہی کی ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ یہ مقامات کس مقام معرفت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ نام کم از کم آپ میں سے سب نے ہی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ سنے ہوں گے کہ مقام نفس ہے. کچھ لوگ لطیفہ نفس کہتے ہیں، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے. اور سلسلہ مجددیہ میں پھر ایک غالبانہ ہے جس کے اندر پھر 4 مزید مقامات کی بات ہوتی ہے جو 4 عناصر کہلاتے ہیں. یہ آپ کو باتیں بہت سے دوستوں کو شاید ابھی کچھ
مشکل یا بھاری یا سمجھنے میں ذرا دشواری محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن مقصد ہمارا آپ کو ان مقامات کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، صرف یہ آگاہی دینا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے جب انسان جڑتا ہے تو انسان کا روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اس ذکر کے اندر ایک سے زیادہ دفعہ درود شریف ہزارہ کا بھی ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی ہدایت ملی کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے بہا طریقے ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ ہے جس کو ہم درود شریف کہتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جائے، ان کی شان میں نعت کہی جائے، اس کے اندر آپ کی خصوصیات بیان کی جائیں، اور آپ کی زندگی کے جو بھی درخشاں پہلو ہیں وہ سارے بیان کیے جائیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت کا شعلہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ الحمدللہ اللہ کے اذن و توفیق سے ہمارے پاس 120 صحابہ کے ناموں کی فہرست ہے جنہوں نے نعت کہی ہے۔ اب نعت کا کہنا، نعت کا پڑھنا، نعت کا سننا بے بہا اس کے فوائد ہیں، بے بہا اس کے فضائل ہیں، اس سے کسی کو کوئی اختلاف رائے ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو ہم نے درود شریف پڑھا اس کی خصوصیت ہم تھوڑی سے بیان کریں۔ ہمارے سلسلے کا مخصوص درود ہے، ظاہر ہے کہ ہم جو درود نماز میں پڑھتے ہیں ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات کی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ان کے بارے میں اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں کہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، باقی تو بات کی بات ہے۔ تو اسی طرح درود ابراہیمی کے اگر بات کریں گے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، تو اس سے زیادہ کیا بتائیں کہ اللہ نے اس کو نماز میں شامل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود تمام سلاسل تصوف جو ہیں ان میں ہر سلسلے کا کوئی ایک درود مخصوص ہوتا ہے۔ قادریہ حضرات کا ایک درود ہے، چشتی حضرات کا ہے، نقشبندی حضرات کا ہے، اسی طرح سہروردی حضرات کا ہے، اویسی حضرات کا ہے۔ ہر ایک کے سلسلے میں کوئی ایک درود مخصوص ہوتا ہے۔ یہ جو درود ہزارہ ہے اس کو اسی لیے عام طور پہ درود چشتیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خانوادہ چشتیاں سے مخصوص ہے، اور وہ خانوادہ چشتیاں کے جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے، چاہے صابری ہوں، چاہے نظامی ہوں، یا چاہے وہ قلندری ہوں، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے جو آتا ہے، ان سب کے اندر اس درود کو بڑی خاص حیثیت شامل ہے۔ اور وہ حیثیت کیوں ہے، ذرا الفاظ پہ غور کریں۔ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، جتنے بھی ذرات ہیں ان کے بدلے ہزار ہزار دفعہ میں درود بھیجتا ہوں۔ اور کل ذرات کتنے ہیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے، لامحدود سمجھیے، تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ ہم نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، ایک دفعہ پڑھا، ہم نے لامحدود درود ہم نے اللہ سے درخواست کر دی، التجا کر دی، دعا کر دی کہ یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ اب ہر شخص کا ظاہر ہے اپنا مزاج ہے، اسی طرح ہر سلسلے کا بھی اپنا مزاج ہے۔ اچھا، لیکن نکتہ بہرحال یہ ہے کہ
اتنے صحابہ 120 کی تو ہمارے پاس فہرست ہے، اور نہ جانے کتنے ہوں گے، کیونکہ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کا تو ہمیں تذکرہ ملتا ہے حج پہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا۔ اور بھی بے تحاشا ہو، ممکن ہے کہ صحابہ ہوں جنہوں نے نعت کہی ہو جو ہم تک جن کے نام نہیں پہنچے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی زبان میں جتنا مرضی اعلی سے اعلیٰ لکھ لیں وہ درود کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمیں ذکر اپنی زبان میں کرنا ہے، اپنے حبیب، اللہ کے حبیب، اپنے مربی، ہمارے رہنما، ہمارے ہادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے صاحبزادے نے غالباً پچھلے سال یا شاید اس سے پچھلے سال ایک جملہ کسی کیفیت میں لکھا تھا جو ہمیں آج تک یاد ہے اور بڑا پسند ہے۔ انہوں نے کہا، اپنی نہ کہہ محبوب کی بات کر، اپنی نہ کہہ محبوب کی بات کر، جام نہ مانگ میں خانہ طلب کر۔ مکمل منظوم نہیں ہے لیکن ایک جملہ۔ تو ہمارا یہی کچھ معاملہ ہے، اسی لیے ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، علامہ باسی صاحب بھی ہیں، عوان صاحب بھی، سب علماء حضرات ہیں، یہ سبھی لوگ ہمارے مزاج سے بڑی حد تک واقف ہیں۔ تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ جناب پھر کلام اگر درود شریف کے بعد کسی کا کرنا ہے تو پھر ایسے شخص کا پڑھا جائے کہ جس کا ایک روحانی مقام ہو۔ باسی صاحب نصیر صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مصطفیٰ رضا خان صاحب کا کلام پڑھا جائے، حسن رضا خان صاحب کا کلام پڑھا جائے، ٹھیک ہے، لم یاتی نذیر و کفی نظر، اس سے بہتر آپ کیا کلام کوئی بیان کریں گے؟ شاہ احمد نیاز کا کلام پڑھا جائے، حافظ مظہر الدین صاحب کا کلام پڑھا جائے، یہ ہے کلام، یہ ہے کلام۔ میں اکثر جو ہے وہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں اپنے علماء سے بھی اور اپنے نعت خواں حضرات سے بھی کہ دیکھیں عوام کی تربیت آپ کے ذمہ۔ ہمیں تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے، کبھی بات کر لیتے ہیں اور ہماری باتوں سے اکثر لوگ ناراض بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے قریب ہی ایک صاحب ایک دفعہ باقاعدہ ہمارے پاس گھر پہ آ کے دعوت دے کے گئے کہ آپ نے آنا ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا ان کو یہاں بہت سے لوگوں نے کہا بھائی اس کو نہ بلاؤ، ایسی کچھ بول دے گا، بہتر ہے کہ ذرا اس سے دور ہی رہو۔ یہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو پیچھے جو بات میں درد ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عوام کی تربیت آپ نے کرنی ہے، آپ نے عوام کے بہاؤ میں نہیں بہنا، آپ نے تربیت کرنی ہے۔ آپ اگر عوام کے بہاؤ میں بہ جائیں گے تو پھر ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ یہ بھی جملہ ہم نے اپنے صاحبزادے کا کہا ہوا بولا کہ اپنی نہ کہہ محبوب کی بات کر۔ ہاں اگر اپنی بھی کہنی ہے نا تو پہلے محبوب کی بات کر، بعد میں اپنی بات کر۔ ہمارے مشائخ نے یہی کیا ہے۔ آپ کلام اچھے کچھ پڑھ کے دیکھیے، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کلام لکھا۔ اب دیکھیں ایک ہوتی ہے نعت، ایک ہوتی ہے کیفیت، ایک ہوتی ہے التجا، ایک ہوتی ہے استعانت، ایک ہوتی ہے استمداد۔ یہ سب چیزیں نعت نہیں ہیں، خیال رکھیے گا، یہ سب چیزیں نعت نہیں ہیں۔ لیکن مشائخ نے کیا کیا، جہاں پہ انہوں نے التجا کرنی تھی، جہاں انہوں نے استعانت کی بات کرنی تھی، جہاں استمداد کی بات کرنی تھی، جہاں کیفیت کی بات کرنی تھی، پہلے نعت کی بات کی، بعد میں اپنی بات کی۔ ہمارے شیخ نے کہا اس گنبد خضرا پر جا کر اس خستہ نظر نے کیا دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اب کیفیت اور چیزیں ملتی کیسے، غور فرمائیے آپ۔
اس گنبد خضرا پر جا کر اس خستہ نظر نے کیا دیکھا؟ ایک نور بھری صورت دیکھی، ایک پیار بھرا جلوہ دیکھا۔ اب اس میں کیفیت بھی آ گئی، اس میں نعت بھی آ گئی۔ نور بھری صورت کیا ہے؟ نعت ہے۔ پیار بھرا جلوہ کیا ہے؟ نعت ہے۔ اور دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے۔ تو کلام پڑھیں، کیفیت بھی پڑھیں، التجا بھی پڑھیں، استعانت بھی پڑھیں، استمداد بھی پڑھیں، محبوب کے ذکر کے بغیر نہ پڑھیں۔ اور اس کا حال یہی ہے کہ مستند مشائخ کا کلام پڑھیں۔ آج کل کچھ ہم نام نہیں لیں گے، اچھا نہیں لگتا، کچھ بہت سے شعراء بڑے مشہور ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں اشعار آپس میں ٹکراتے ہیں، شعر کے مصرے آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن ظاہر ہے عوام کو تو نہیں یہ بات سمجھ میں آتی نا، ان کو اتنا فہم آپ نے دینا ہے، ہم نے دینا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم ان کی بہاؤ میں بہہ جائیں گے تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ اور یہ بات ہر مکتبہ فکر میں آپ کو ملے گی۔ اکابری نے دیوبند میں بڑا مشہور نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، ہم آپ سب نے سنا ہوا، کتاب ہے نشر الطیب فی الذکر الحبیب۔ ہمارے پاس اس کا جو اصل نسخہ تھا 1900 غالباً 32 کے 35 میں چھپا، اس کی کاپی پڑھی ہے۔ اس کے اندر ایک التجا کمال کی لکھی ہوئی ہے، عربی میں بھی اور پھر اردو میں بھی۔ اس کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے، دستگیری کیجئے میرے نبی، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی۔ تو استعانت استمداد سے انکار کوئی نہیں کر رہا، ہم صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ محبوب کا ذکر ہونا لازمی ہے، محبوب کے ذکر کے بغیر اگر بات کریں گے تو نہیں بنے گی۔ پھر میرے لیے شاہ صاحب کا کلام پڑھے رحمت اللہ، اج سکھ متران دی ودھیری، کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ہے۔ لیکن جب کہا مکھ چن بدر شاشانی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے۔ وہ کیفیت ہے، یہ نعت ہے۔ اب ہم کہاں غلطی کرتے ہیں ذرا سنیں آپ۔ انہوں نے کہا گستاخ اکھیں کتھے جاڑ، انہوں نے گستاخ کہا ہے، ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ مشتاق، مشتاق اکھی۔ کبھی غور کریں اس شعر میں، اس شعر کی جو ترکیب ہے اس میں مشتاق اس کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آنکھ لڑ گئی نا، تو اگر ابھی تک مشتاق ہے تو لڑ کیسے گئی؟ اگر مشتاق ہے ابھی تک تو لڑ کیسے گئی؟ پھر تو اب ابھی منتظر ہیں، اور اگر لڑ گئی ہے تو پھر مشتاق نہیں ہو سکتی۔ ہاں گستاخ ہو سکتی ہے کہ جی یہ میری گستاخی ہے کہ میں آنکھ لڑا بیٹھا۔ بزرگوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بڑا کیفیت کے مطابق بیان کیے ہیں، ہمیں اپنے مزاج کے مطابق اس کو بدلنا بھی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی تو لفظ تم بھی استعمال کیا، بڑے بڑے بزرگوں نے کیا۔ ہمارے یہاں کوئی تم کہہ دے فوراً کہہ دیتے ہیں گستاخ ہو گیا۔ آپ غور کریں، تم اگر گستاخی ہے تو تم یکتائیت بھی ہے۔ تم کس کو کہتے ہیں؟ یا تو گستاخی میں آئے گا، یا اس کے لیے آئے گا جو یکتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کو تم ہی کہا جائے گا۔ اللہ یکتا ہے، یا اللہ تو میرا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں اعلیٰ ترین ہستی ہے، انوار میں بھی افضل الانوار، بشریت میں بھی افضل البشریت، جس حوالے سے بات کریں آپ افضل ترین ہستی ہے، یکتا ہے۔
اس لیے اگر تم پہ لاکھوں کروڑوں درود کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ یکتائیت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہاں بھی اپنی کیفیت میں الفاظ بدل دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی غور کریں کہ جس جگہ کسی لکھنے والے نے تم کہا ہے اس کو آپ سے بدل دیں، سارے شعر کا وزن بگڑ جاتا اور کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تم میں جہاں یکتائیت ہے وہاں تم کے اندر ایک براہ راست سیدھا سیدھا تعلق بھی ہے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ یکتائیت پہ ہم تو عرض کر رہے تھے کہ نہ صرف یہاں یکتائیت ہے بلکہ ایک براہ راست تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ موجودہ کچھ عرصے کے جو یہ شعراء ہیں ان میں ادیب رائے پوری کا بڑا اچھا کلام ہے، وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے۔ کیفیت ہے، کمال کیفیت ہے۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ ہماری طلاق مطابق یہ بھی ادیب رائے پوری کا کلام، کیا کلام ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جو ہم نے جس درود کی بات کی، اس درود کو جو شخص فرض کرے کہ روزانہ تسبیح پڑھ دیتا ہو، 300 دفعہ پڑھ دیتا ہو، 500 دفعہ پڑھ دیتا ہو، 700 دفعہ پڑھ دیتا ہو، آپ سوچئے کہ کس قسم کے روحانی مقامات آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت زیادہ ریاضت والا، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کم ریاضت والا، کچھ سلسلوں کا مزاج اسباق والا ہوتا ہے، کچھ سلسلوں کا مزاج صرف محبت اور عشق والا ہوتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ ایک اپنا مزاج اور اپنا نظام ہے۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے سگے بھائی قبلہ فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ انتہائی جذبی مزاج کے تھے، اور حال یہ تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ مولانا رومی کے کلام پر بیان کر رہے تھے، ہمارے پاس ابھی بھی کہیں ریکارڈنگ موجود ہے، بیان کرتے کرتے کہنے لگے او تکو، اور سامنے کھلوتے مینو کہہ رہے نے اگے نہ بول، چپ کر جا۔ پھر کہتے ہیں نہ پر کیوں نہ بولنا میں۔ ایک طرف یہ مزاج اور ایک طرف ہمارے شیخ پاک کا مزاج تھا رحمت اللہ علیہ، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دوں۔ یہ تو مصرع بہت سے شعراء نے جو ہے وہ اپنے کلام کے اندر استعمال کیا ہے۔ تو ذکر کا جب انہوں نے کہا کہ جی آج تو مکمل ہی کر دیں، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج پہلے کرے پھر، کیونکہ ذکر کے دوران بڑی بڑی کیفیات جو ہے وہ ان کا امکان ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بڑا مختصر آخر میں، چونکہ ہر مہینے حاضری ہوتی ہے اور ذکر یہی کرواتے ہیں، تو ذکر کے حوالے سے، ترکیب کے حوالے سے بڑا مختصر سا، زیادہ تفصیلی نہیں، کیونکہ زیادہ تفصیلی طریقے میں گئے تو پھر معاملہ خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ جو دائیں اور بائیں سر ہلایا جاتا ہے، اصل میں یہ دو مقامات ہیں جن پہ ضرب لگائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جو بائیں ہے یہ مقام قلب ہے، اور جو ہمارے دائیں ہے یہ مقام روح ہے یہاں پر۔ تو جب آپ اللہ اس طرف اور اللہ اس طرف کہتے ہیں تو اصل میں آپ مقام قلب پر ضرب لگاتے ہیں اور مقام روح پر ضرب لگاتے ہیں۔ اور مشائخ نے علیہم الرحمہ ضرب لگانے کے کئی طریقے بیان کیے ہیں اور ان اذکار کے طریقوں کو نام بھی دیے ہیں۔ ذکر حدادی مثال کے طور پہ، حدادی کیا ہے؟ ہتھوڑا مارنا۔ اسی طرح آری چلانا، اسی طرح کپڑے سے رگڑنا، یہ مختلف اس طرح کے انہوں نے نام دیے، اور وہ اس لیے دیے کہ مختلف لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق مختلف طریقے سے اذکار پہ لگایا جائے جو ان کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ تو جو ہمارا لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ جو لا الہ ہے اور پھر الا اللہ ہے، اس کو نفی اثبات کہتے ہیں۔ باہو کا کلام ہے،
نفیس بات دا پانی ملیا باہو کا کلام رحمت اللہ. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ میں ہم سر یوں اوپر کی طرف پھینکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر سے ہر ما سوا اللہ پھینک دیا نکال کر. اور جب ہم الا اللہ کرتے ہیں تو اپنے قلب پہ ضرب لگاتے ہیں کہ ہم نے انوار الہی جذب کیے اور اپنے قلب کے اندر داخل کر دیے. اب آپ سوچئے کہ اگر 100 دفعہ یا 200 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو رہا ہوگا, روزانہ اگر ہو رہا ہوگا, تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قلب اور روح کی صفائی کس درجے تک پہنچ سکتی ہے. اسی طرح جب ہم الا اللہ کہتے ہیں تو ہم 2-3 طریقے سے کہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ قلب پہ ضرب لگائیں, پھر روح پہ ضرب لگائیں, پھر قلب پہ ضرب لگائیں, پھر روح پہ ضرب لگائیں وغیرہ. پھر اسی طرح جب اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مقامات ہیں بیک وقت ان تمام مقامات پہ ضرب لگائیں. اس کے لیے بڑی مشق چاہیے, بڑا وقت چاہیے. روزانہ مسلسل کرتے کرتے آپ کبھی اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ بیک وقت کہیں اللہ 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 اللہ, اور آپ کے سارے مقامات پہ ضرب لگ رہی ہے. اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کی جائے, آج کل ذرا مشکل ہے ظاہر ہے, لیکن کوشش کی جائے کہ باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ سبق لے کر اس طریقے سے ذکر کی کوشش کی جائے. اور پھر اگر اللہ چاہے تو پھر ایسے ایسے انوار و تجلیات, ایسے ایسے روحانی مقامات کی سیر ہو سکتی ہے. لازم نہیں ہے, رب چاہے تو مقامات کی سیر کے بغیر بھی انسان کو بلند ترین مقامات پر پہنچا سکتا ہے. تو چونکہ اب الحمدللہ علامہ صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ کلام پڑھنے کا بھی اہتمام ہے, تو ذکر کے معاملے میں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث شریف ہے جس کے الفاظ ہیں کہ ذکر اس طرح کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے. اب اس کی 2 تعبیریں ہیں, 2 تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا کثرت سے کہو کہ لوگ کہے تو پاگل ہے بھائی, اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ذکر کرنے کا انداز ایسا ہو کہ اگلے کہیں کہ یہ دیوانہ ہے. تو دونوں باتیں ہمارے نزدیک درست ہیں. ایک بزرگ کی بات ہمیں یاد آئی, کسی کتاب میں لکھی دیکھی ہم نے پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا شوق چڑھا ذکر کا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے جو بھی شخص ملتا تھا اس کو کہتے تھے کہ آؤ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. تو یہ مشہور ہو گیا کہ اس بندے سے بچو, اس کا بس چلے تو کوئی نہ ملے تو پتھروں کو بھی کہہ دو آؤ بیٹھے ذکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے علم توفیق بخشے. اور خاص طور پہ درود شریف کی کثرت بہت ضروری ہے. ہم نعت میں ایمان رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن درود شریف کی کثرت بہت ضروری ہے. اسی لیے جو ہمارے قریب لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس وقت ایک دنیا سڑکوں پہ ہوتی ہے ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھے اور ایک محفل درود کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذن توفیق بخشے بات کو سمجھنے کی. وصلی اللہ علیہ خیر سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.